یقین والا ایمان ہو. اور نمبر 2، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال کے ساتھ. 2 شرطیں پوری ہوگی تو مومن قرار پاؤ گی. یہ بہت اہم مضمون آ گیا ہے. گویا کہ جہاد فی سبیل اللہ اٹس این انٹیگرل پارٹ آف ایمان، جزو لا ینفک ہے. جہاد نہیں تو ایمان نہیں. لیکن اس جہاد کی معنی کیا ہے؟ بدقسمتی سے وہاں بھی وہی دھوکہ ہم کھاتے ہیں. جہاد اور قتال بھی ویسے جوڑا ہے ایک. قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ. جہاد کے معنی کوشش، اسٹرگل، جد و جہد، زبان سے، ہاتھ سے، قلم سے، اور قتال تلوار سے. سورہ صف میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، بتاؤ تمہیں وہ تجارت، وہ کاروبار جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے، جہنم سے بچا دے. چاہتے ہو؟ Do you want to be saved؟ تو جواب اب دیا خود ہی، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسا کہ اس کا حق ہے. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ. جہاد نہیں تو نجات نہیں، جہنم سے چھٹکارا نہیں. یا قرآن کو چھوڑ دیجئے یا میری بات مانیے. قرآن نے سوال کیا ہے، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، عذاب علیم سے اس تجارت کے بغیر بھی چھٹکارا ہو تو اگلی آیت میں بے معنی ہو گئی. پھر قرآن کہتا ہے نجات چاہتے ہو تو 2 شرطیں پوری کرو، ایمان دل میں، تؤمنون باللہ ورسولہ، اور جہاد عمل میں، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ہاں اس جہاد کی منزلیں ہیں مختلف. ٹاپ کی منزل قتال ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ کر باطل سے جنگ، باطل کا قلع قمع کرنے کے لیے اپنی جان کا رسک لے کر میدان میں آ جانا ہے. دس از دی ہائیسٹ لیول آف جہاد اینڈ دس از کالڈ قتال فی سبیل اللہ. اور سورہ صف جو ہے اس اعتبار سے بڑی عجیب ہے، کل 14 آیتیں ہیں، اس میں جہاد اور قتال دونوں کا ذکر. جہاد کی آیت آپ کو سنا دی، اور قتال کی آیت نمبر 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو اپنے ان بندوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں باندھ کر کہ گویا سیدھا پلائی ہوئی دیوار، کوئی پیچھے قدم ہٹانے کو تیار نہیں. یہ ہے قتال، آخری منزل قتال. لیکن جہاد کی منزلیں جو ہے اس سے نیچے بھی ہے. اس پر میرا کتاب کیا ہے، حقیقت جہاد فی سبیل اللہ. اب یہاں تو نہیں ہوگا کچھ، لیجئے پڑھیے، کیسٹس ہیں، تقریریں ہیں، آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، سیڈیز ہیں. میں اس وقت مختصر کروں گا. ایک جہاد آپ کو کرنا پڑے گا خود مسلمان ہونے کے لیے، اگر حقیقی معنی میں مسلمان ہونا چاہیں، اور اگر 100% اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہیں. نفس کے خلاف بھی آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، معاشرے کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑے گا، شیطانی قوتوں کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑے گا. آپ رشوت لیتے تھے، گھر والے جو ہے پراٹھوں کا ناشتہ کرتے تھے، آپ نے طے کیا اب نہیں لوں گا، وہی لڑیں گے آپ سے. تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، فلاں حاجی اور فلاں یہ اور فلاں وہ تو یہ بھی کرتا ہے، وہ یہ بھی کرتا ہے، وہ یہ بھی کرتا ہے. تمہارا دماغ خراب ہو گیا. ظاہر بات ہے کہ اب وہ پراٹھا نہیں مل رہا، سوکھی روٹی مل رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا،
ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیوی اور اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، وہ تو چاہیں گے اچھا سے اچھا پہنیں، اچھے سے اچھا کھائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ مکان ہو، عمدہ سے عمدہ فرنیچر ہو، کوئی گھر میں آئے تو اس پر رو پڑ جائے کہ کیسا شاندار گھر میں آئے ہو، ان کی تو خواہش نہیں ہوگی، وہ تمہیں کہیں گے لاؤ حرام سے۔ پھر نفس سے اندر بیٹھا ہوا یہ شیطان سے کم تو نہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں نفس ماں ہم کم تر از فرعون نیست لیکن او رعون ای رعون نیست، میرا دل فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ الیس لی ملک مصر، یہ مصر کی بادشاہی میری ہے۔ میرا نفس کہتا ہے یہ جو ہے تمہارا 5.5 فٹ کا جو ہے اس پر میری حکومت ہے، یو ہیو ٹو اوبے می۔ یہ دوسری بات ہے کہ فرعون کے پاس لاؤ لشکر تھا، اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں کچھ ہے نہیں، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے اندر نفس یہی کہتا ہے میں مالک ہوں، میری مرضی چلے گی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اطاعت کاملہ کے لیے بہت بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف، معاشرے کے خلاف اور شیطانی قوتیں بہکانے میں لگی ہوئی ہے۔ اگلا جہاد اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا جہاد، خود مسلمان بن گئے ہو اب یہ پیغام پہنچاؤ دوسروں تک۔ تو محمد کے امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کو اللہ نے عربوں کے لیے نہیں بھیجا تھا، صرف پوری دنیا کے لیے بھیجا تھا، اور محمد یہ کام آپ کے ذمہ لگا کر گئے۔ یہ کام آپ نہیں کرتے اور امتی بنے پھرتے، ہے حق کہنے کا امتی۔ آپ نے تو فرمایا حجۃ الوداع میں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ وَبَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، پہنچاؤ میری جانب سے آن مائی بہاف۔ آج اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ کام کر رہا ہے آن بہاف آف محمد کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرض ان کا ہے، وہ بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے۔ لیکن جیسے کہ آپ کی حیات دنیاوی کے دوران بھی دوسرے صحابہ بھی تو تبلیغ کر رہے تھے نا حضور کے ساتھ۔ ابو بکر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد 6 ہیں عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ جو حضرت ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے، کیونکہ ان کا تعلق تھا ایلیٹ کلاس سے، جو وہاں کا اونچا طبقہ تھا۔ عشرہ مبشرہ جو ہے وہ بھی اونچے طبقے کے صحابہ ہیں، 10 کے 10، ان میں سے 6 وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لائے۔ تو یہ ہے دوسرا حکم، اور جو اس کا پیمانہ ہے میں بتا دوں آپ کو، جس پر کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری پرسش ہوگی۔ اگر ایک ایک فرد نوع بشر تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچتا تو مجرم کون؟ امت محمد۔ ذرا نقشہ آپ کو دکھا دوں میں حجۃ الوداع کا۔ 23 برس کی محنت شاقہ کا اب حاصل ہے 1.25 لاکھ مجمع، آخری خطبہ دیا ہے۔ ایک ایک بات کو 3 دفعہ فرماتے تھے، ادھر رخ کر کے کہا اور پھر اس سے آگے کھڑے ہوئے آدمی نے آگے پہنچایا، وہ آگے چلتا گیا، لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، پھر سامنے منہ کر کے آپ نے رخ کر کے پھر دہرایا، پھر بائیں طرف۔ اسی لیے گنتی کے چند الفاظ ہیں، اپنی تعلیم کے اہم نکات کو دوبارہ دہرا کر پھر آپ نے سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اب میں حیران ہوتا ہوں، صحابہ کرام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ حضور کوئی سوال کرتے تھے تو جواب بہت مختصر، وہ شوخ اور چلبل طالب علموں کی طرح نہیں تھے کہ وہ جو استادوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے تمہارا جو کچھ۔ یہاں حضور نے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، تو جواب 4 دیے، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ
وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ.